بلوچستان کی سرزمین کاشتکاری کے حوالے سے بھی نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ میں اس وقت بلوچستان کے ضلع کچی کے علاقے شوران میں موجود ہوں اور یہاں پر مختلف قسم کے جو باغات ہیں وہ موجود ہے، اور خاص طور پر کھجور اور کنو کے باغات کی یہاں پر ایک الگ بات سمجھی جاتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کنو کے درخت جو ہے، جو یہاں پہ کنو موجود ہے، وہ پورے ملک میں جو ہے اس کی سپلائی کی جاتی ہے۔ کافی محنت جو ہے اس باغ میں کی جاتی ہے۔ یہاں پر اس باغ کے ایک مالی موجود ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ سرگودا سے بلانگ کرتا ہے، یہ جو فروٹ کے پھل ہیں کنو کا، یہ تقریباً 4 سال کے اندر فروٹ شروع کر دیتا ہے، 3-4 سال میں۔ تو یہ بہت اچھی ورائٹی ہے اس کی، یہ اس کے لیے ہے اپنا، اگر ایکسپورٹ کریں اس کو تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہے۔ اس وقت اس پورے باغ میں کتنے درخت موجود ہے اور کب تک یہ سپلائی اس کی شروع ہو جائے، کٹائی شروع ہو جائے گی؟ اس میں یہ کٹائی اس کی ابھی 15 کے بعد اس کی آہستہ آہستہ سے کٹائی، پراپر جو کٹائی ہے، جو جب سویٹ ہو جائے گا وہ جا کے جنوری میں ہوگا، جیسے سردی پڑے گی جیسے یہ سویٹ ہوتا جائے گا۔ بالکل تیار ہے، اور جنوری میں باقاعدہ اس پل کنو کی کٹائی شروع کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے اس باغات کے حوالے سے بات کرتے ہیں سردار یار محمد رند سے کہ وہ جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ساتھ کاشتکاری اور زراعت میں بھی اتنی گہری دلچسپی لے رہے ہیں، اور کتنا ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے باغات ان کے یہاں پہ موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سردار صاحب بہت شکریہ۔ جہاں سیاست میں گہری دلچسپی، وہیں ہم نے پورا باغ کا وزٹ کیا، اور خاص طور پر کنو کا یہاں پر ہم نے دیکھے کہ درخت لدے ہوئے ہیں پلوں سے۔ کتنی دلچسپی ہے زراعت کے شعبے میں، کاشتکاری کے شعبے میں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کاشتکاری کا تعلق ہے، ایگریکلچر کا، یہ میرا بچپن سے شوق ہے۔ شوق تو نہیں میں کہوں گا، میں عشق کہوں گا اس کے ساتھ۔ مجھے مٹی کی جو خوشبو ہے نا، اب حقیقت لوگ ایسے ڈائلاگ مارتے ہیں، مجھے واقعی اس سے جب برسات ہوتی ہے اور وہاں سے جو خوشبو آتی ہے، یہ ایگریکلچر بیسیکلی میں ہوں ایگریکلچرسٹ۔ مجھے موقع ملے نا اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو تو سارا دن میں اس باغ میں رہوں اور شام کو چارپائی ڈال کے یہیں سو جاؤں۔ اچھا، یہاں پہ کنو کے حوالے سے اگر پنجاب میں سنا تھا کہ جب بھی کہتے تھے کہ پنجاب کی کنو تیار ہو گئے ہیں تو پھر پورے ملک میں سپلائی ہوتی تھی ان کی، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی کنو تیار ہو گئے ہیں، وہ اب پورے ملک میں سپلائی ہوں گے۔ تو کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تخم اس کے وہاں سے باہر سے منگوائے جاتے ہیں، اور کتنی آپ کہتے ہیں کہ ان باغات پہ محنت کتنی ہوتی ہے؟ کنو پورے پنجاب میں تو کہیں نہیں ہوتا، صرف ایک سائیوال، سرگودا اور بھلوال میں ہوتا ہے۔ یہ سرگودا نسل کے ہم نے کنو وہاں سے لائے۔ پرانے ہمارے پاس بہت پرانے کنو تھے میرے باغ میں، کوئی 30-35 سال پہلے تو 2 کنو تھے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک ایکسپورٹر ہیں، پٹھان دوست ہیں ہمارے، اس کا تعلق کوئٹہ سے، وہ آئے تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا سردار یہ تو خزانہ ہے تمہارے پاس، کتنے درخت ہیں؟ میں نے کہا یہ صرف 2 درخت ہیں یا 3۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ، میں نے کہا میں نے تو صرف اپنے کھانے پینے کے لیے لگایا کہ کوئی آتا ہے میرا مہمان تو میں اس کو اٹھا کے اس کو تحفہ بھی دے دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے انسپائر کیا، کنونس کیا مجھے، اور کہ آپ ادھر کنو لگائیں۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جیسے 72 میں بجلی آئی اور سیب کے درخت لگے، اور لوگوں نے یہ جو ہمارے خراسان کا ایریا ہے، جیسے پشتون ایریا ہے، مستنگ، کلات، یہ ایریے میں لوگوں کی پوری معیشت چینج ہو گئی، ان کے وے آف لائف جو ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کی گھر، ان کی ٹریولنگ، ان کی اسکولنگ، یہ ساری چیز چینج ہو گئی۔ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں، شاید میری عمر تو بڑی ہے مگر میں شاید یہ عروج میں اپنی آنکھوں سے یہاں کچی میں دیکھوں گا، اس پورے ایریے میں، کہ چھوٹے سے جس کے پاس 20-25 ایکڑ، 10 ایکڑ، 15 ایکڑ زمین ہوگی، وہ بھی خوشحال ہوگا۔ سردار صاحب کی بات سنوں کا یہی کہنا ہے کہ جہاں سیاست کی بات ہے، وہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایگریکلچر کے شعبے سے ان کو عشق ہے، اور اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ محنت جو ہے وہ بھرپور درکار ہوتی ہے ان زمینوں کو آباد کرنے میں۔